بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنی اسرائیل کو اس بات پر یقین نہیں تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسا مردہ زندہ کرو جو بہت پرانا ہو۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے جو 4000 سال پہلے انتقال کر چکے تھے ان کی قبر پر جا کے جیسے ہی زندہ ہونے کا حکم دیا تو قبر میں سے کون اٹھا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی اور انہیں سیدھے راستے پر چلانے کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو رائے حق کی تبلیغ کر سکیں۔ ایمان والوں نے انبیاء کرام کی آواز پر لبیک کہا، مگر کچھ لوگوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے لیے جہنم کا انتخاب کیا۔ انبیاء کرام نے اپنی حقانیت ثابت کرنے کے لیے بہت سے معجزات بھی دکھائے تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، مگر پھر بھی ان لوگوں نے جھٹلایا اور ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے اپنی نبوت اور معجزات کا اعلان کرتے ہوئے یہ تقریر فرمائی جو قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں ہے۔ رسول بنی اسرائیل کی طرف یہ فرماتے ہوئے آئیں گے کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی صورت بناتا ہوں اور پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً اللہ کے حکم سے پرند ہو جاتی ہے، اور میں شفا دیتا ہوں مادر ذات اندھے اور سفید طاق والے، اور میں مردوں کو جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو۔ بے شک ان باتوں سے بڑی نشانی ہے اگر تم لوگ ایمان رکھتے ہو۔ اس تقریر میں آپ نے اپنے 4 معجزات کا اعلان فرمایا۔ نمبر 1، مٹی کے پرند بنا کر ان میں پھونک مار کے اس کو اڑا دینا۔ نمبر 2، مادر ذات اندھے اور سفید طاق والے کو شفا دینا۔ نمبر 3، مردوں کو زندہ کرنا۔ نمبر 4، اور جو کچھ کھایا اور جو کچھ گھروں میں چھپایا اس کی خبر دینا۔ اب ان معجزات کی کچھ تفصیل بھی پڑھ لیجئے۔ نمبر 1، مٹی کا پرندہ بنا کر اڑا دینا۔ جب بنی اسرائیل نے یہ معجزہ طلب کیا مٹی کا پرندہ بنا کر اڑا دیجیے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے چمگادڑ بنا کر اڑا دیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں میں سے چمگادڑوں کا اس لیے انتخاب کیا کہ پرندوں میں سب سے بڑھ کر مکمل اور عجیب و غریب یہی پرندہ ہے، کیونکہ اس کے دانت بھی نہیں ہوتے، یہ بغیر پر کے اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے، اور یہ جانوروں کی طرح بچے بھی دیتا ہے، اور اس کو ہیض بھی آتا ہے۔ روایت میں ہے کہ جب تک بنی اسرائیل دیکھتے رہتے تب تک یہ چمگادڑ اڑتے رہتے اور ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے اور گر کے مر جاتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہوتا تھا تاکہ خدا کے پیدا کیے ہوئے اور بندے کے پیدا کیے ہوئے پرند میں فرق اور امتیاز باقی رہے۔ نمبر 2، مردے، اندھوں اور کوڑیوں کو شفا دینا۔ روایت ہے کہ ایک دن میں 50 اندھوں اور کوڑیوں کو آپ کی دعا سے اس شرط پر شفا ہوئی کہ وہ ایمان لے آئیں۔ نمبر 3، مردوں کو زندہ کرنا۔ روایت ہے کہ آپ نے 4 مردوں کو زندہ فرمایا، ایک آزر اپنے دوست کو، ایک بڑھیا کے لڑکے کو، ایک اشرہ وصول کرنے والی لڑکی کو، اور حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو۔ آزر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص دوست تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو اس وقت آپ اپنے دوست سے 3 دن کی دوری کی مسافت پہ موجود تھے۔ آزر کے انتقال و دفن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور آزر کی قبر کے پاس تشریف لے گئے۔ آزر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے نکل آئے اور برسوں زندہ رہے اور صاحب اولاد بھی ہوئے۔ ایک بڑھیا کا بیٹا مر گیا تھا اور لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر اسے دفن کرنے لے جا رہے تھے۔ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ آپ کی دعا سے زندہ ہو کر جنازے سے اٹھ بیٹھا اور کپڑے پہن کر اپنے جنازے کی چرپائی اٹھائے ہوئے اپنے گھر آ گیا اور مدتوں تک زندہ رہا اور اس کی اولاد بھی ہوئی۔ ایک اشرہ وصول کرنے والی کی لڑکی مر گئی۔ اس کی موت کے ایک دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہو گئی اور بہت عرصے تک زندہ بھی رہی اور اس کے کئی بچے بھی ہوئے۔ حضرت سام بن نوح، اوپر کے 3 مردوں کو
آپ نے زندہ فرمایا تو بنی اسرائیل کے شریروں نے کہا یہ تینوں در حقیقت مرے ہوئے تھے، بلکہ مرے ہوئے نہیں تھے، بلکہ ان تینوں پر سکتہ طاری تھا۔ وہ ہوش میں آ گئے، لہٰذا آپ کسی پرانے مردے کو زندہ کر کے ہمیں دکھائیے۔ تو آپ نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو وفات پائے 4000 برس کا زمانہ گزر گیا ہے، تم لوگ مجھے ان کی قبر پہ لے چلو، میں ان کو خدا کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے ان کی قبر کے پاس جا کے اسم اعظم پڑھا تو وہ فوراً حضرت سام نوح علیہ السلام قبر سے زندہ ہو کر نکل آئے۔ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور تھوڑی دیر بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مکتب میں بنی اسرائیل کے بچوں کو ان کے ماں باپ جو کچھ کھاتے ہیں اور جو کچھ گھروں میں چھپا کے رکھتے تھے وہ سب بتا دیا کرتے، اور بچے گھروں میں آ کر اپنے والدین کو سب کچھ بتا دیا کرتے تھے۔ جب والدین نے بچوں سے دریافت کیا کہ تمہیں ان باتوں کی کیسے خبر ہو جایا کرتی ہے، اب تو بچوں نے بتایا کہ ہم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکتب میں بتا دیا کرتے ہیں۔ یہ سن کر ماں باپ نے اپنے بچوں کو مکتب جانے سے روک دیا اور کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کی تلاش میں بستی کے اندر داخل ہوئے تو بنی اسرائیل نے اپنے سب بچوں کو ایک مکان کے اندر چھپا دیا اور کہہ دیا کہ بچے یہاں نہیں ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ گھر میں کون ہے؟ تو شرینوں نے کہہ دیا کہ گھر میں سور بند ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا سور ہی ہوں گے۔ چنانچہ لوگوں نے ان کے جانے کے وقت دروازہ کھولا تو مکان سے سور ہی نکلے۔ اس بات کا بنی اسرائیل میں چرچا ہو گیا اور بنی اسرائیل نے غیظ و غضب میں بھر گئے، آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی مریم آپ کو ساتھ لے کر مصر کی طرف ہجرت کر گئیں۔ اس طرح آپ شریروں کے شر سے محفوظ رہے۔